میں نے آپ السلام کو ایڈ کیا علیکم ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال دہیج کے متعلق ہے کہ کچھ لوگ نا جی ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ نام تو دہیج کا دیتے نہیں ہیں، بٹ یہ کرتے ہیں کہ جب لڑکی بڑی ہوتی ہے نا 12 سال 13 سال کی، تب سے ہی مطلب سامان جوڑنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں لڑکی کو دینے کے لیے، اور رشتہ بھی ایسا ڈھونڈتے ہیں جو دہیج کی مانگ نہ کرے، جب وہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ جس کیا بولتے ہیں محنت سے اور جس طریقے سے اپنا پیٹ کاٹ کے جوڑ کے مطلب دے رہے ہوتے ہیں، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مجبوری میں دے رہے ہیں۔ تو یہ مطلب کیا یہ گفٹ کے جی اس میں آئے گا کہ دہیج اس کو بولیں گے؟ جی ٹھیک ہے۔ جی بہت اچھا میں ان سوال ہے آپ کا۔ کو میں جی خلاصہ سمجھ گیا ہوں، حالانکہ آواز کٹ رہی تھی ان کی۔ تو جہیز سے متعلق انہوں نے سوال کیا کہ بہت سارے والدین ہیں جو بچی جیسے تھوڑی سی عمر ہوتی ہے وہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے جہیز، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو دینا ہی ہوگا۔ شروع میں تو جی ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی بغیر جہیز والا مل جائے، لیکن نہیں ملتا ہے تو آخر میں دیتے ہیں، اور ظاہر یہ کرتے ہیں دونوں طرف سے لوگ کہ رضامندی سے دے رہے ہیں، اپنی مرضی سے دے رہے ہیں۔ لینے والے جی بھی یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ جو ہے ہم کو تو ہم نے مانگا نہیں تھا، ایسے ہی ملا ہے، اور دینے والا بھی جی بیچارہ وہ ظاہر یہی کرتا ہے کہ میں نے اپنی خوشی سے دیا ہے۔ جی سے دیکھیے دیا ہے۔ جہیز کے متعلق ہم باقاعدہ کسی اسٹریم میں بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اگر جی آپ تلاش کر کے اس کو سنیں تو وہ ساری باتیں ہمیں یہاں ریپیٹ نہیں کرنی ہوں گی۔ خلاصتاً عرض یہ ہے کہ جہیز جو لڑکی والے دیتے ہیں لڑکے والوں کو، اگر لڑکی والوں کی مرضی شامل نہیں ہے، اپنی خوشی اور رضا اور رغبت سے نہیں دے رہے ہیں، تو ان کے لیے لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم خوشی سے دے رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک بار نہ دے کر کے دیکھ لیجئے، جی ایک بار نہ دے کر کے آپ دیکھ لیجئے سامنے والے کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو جو دیتا ہے اور چہرے پر مسکان لا کر کے کہ میں خوشی سے دے رہا ہوں، اصل میں وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ اس کو جی پتا ہے اگر میں نے نہیں دیا تو میری بچی کے ساتھ یہ ہوگا، معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی، میری بچی کی ازدواجی زندگی اچھی نہیں رہے گی۔ یہ ساری چیزوں کے نیچے وہ دبا ہوتا ہے، تو دینا بھی اس کی مجبوری ہے، مسکرانا بھی اس کی مجبوری ہے، یہ بتانا بھی اس کی مجبوری ہے کہ میں نے خوشی سے دیا ہے۔ کیونکہ جی اگر وہ کہے گا کہ بھائی میں راضی نہیں تھا تو اس وقت بھی اس کی خیر نہیں ہوگی۔ تو جی جی رضامندی اس کو کہتے ہیں جب آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی دباؤ نہ ہو، نہ تو لڑکے والوں کا دباؤ ہو، نہ تو رسم و رواج کا دباؤ ہو، نہ معاشرے کا دباؤ ہو، نہ تو اپنی ناک کو اونچی رکھنے کا دباؤ ہو۔ اگر ان جی تمام چیزوں کے بعد بھی آپ دیتے ہیں تب ہم مانیں گے کہ ہاں آپ خوشی سے دے رہے ہیں۔ ایسا دیکھیے، میں بھی اسی سماج کا ایک حصہ ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جو جی دیتا ہے اس کو اپنے سماج میں اپنا اسٹیٹس بنانا ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ ایک جی کیا کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا ساموہک جھوٹ، یہ جی اجتماعی جی جھوٹ ہے جو سارے جی لوگ بولتے ہیں۔ یہ ہپوکریسی ہے، جی منافقت جس جی کو کہتے ہیں، کہ پورا سماج جو ہے ہپوکریٹ ہو گیا ہے، اور وہ جی کہتے ہیں میں خوشی سے دے رہا ہوں۔ بھائی خوشی سے نہیں دے رہے ہیں لوگ، یہ سب جانتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور میں یہ بول رہا تھا کہ مطلب خوشی کے طور پہ اگر کوئی اس وقت کوئی گفٹ دے، چاہے بھائی ہو یا کیا بولتے ہیں پاپا ہو، ممی ہو، کوئی بھی ہو، تو اس وقت مطلب وہ بھی کس زمرے میں آئے گا؟ یہ بھی دہیج کے اس میں دیکھیے آئے گا علی کہ بھائی، سیدھے طور پر یہ سمجھیے کہ ہماری شریعت میں گفٹ دینا یہ بہت اچھا عمل ہے، جی لیکن وہ گفٹ آدمی مجبوری میں نہیں دیتا ہے، گفٹ آدمی خوشی سے دیتا ہے، اپنی رضامندی سے دیتا ہے۔ اگر وہ چیزیں جو رضامندی کے ساتھ دی جا رہی ہیں، دیکھیں شادی میں وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، ظاہر ہے خوشی کے موقع پر لوگ ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، تو اگر جی وہاں تک بات ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ مطلوب ہے اور اس پر آپ کو اجر ملے گا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ دینا چاہیے۔ لیکن جی وہ چیز جو اس وقت رائج ہے، یہ آپ مان کے چلیے وہ گفٹ نہیں ہے، وہ مجبوری ہے۔ اور ایک چیز جی اور میں نے اس سے پہلے بھی کے جواب میں بھی ذکر کیا تھا کہ جب معاشرے کے اندر ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، ایک ناسور پھیلا ہوا ہے، طاعون جی پھیلا ہوا ہے،
उस ताउन को हमें खत्म करना है तो हमें लॉकडाउन करना होगा। जी यानी जो जायज काम है उसके लिए भी बाहर ना निकलो, कुछ दिनों तक बंद रहो घर में, जब बीमारी जी खत्म हो जाएगी तब निकलना। तो जब इस बीमारी को खत्म करना है तो इसको मुकम्मल तौर से आप बंद कर दीजिए 10-5 साल के लिए। जब बीमारी जी खत्म हो जाएगी उसके बाद गिफ्ट दीजिएगा। जी और ये चीज हमारी शरीयत में मौजूद भी है, सद्दुल ज़राए जिसको कहा जाता है कि जी मतलब किसी बड़े फितने को खत्म करने के लिए जो जायज चीजें हैं उनसे भी रोक दिया जाए ताकि वो फितना खत्म हो जाए। जी लड़की का जो हक है वो है विरासत, उसको जी मिलना चाहिए। और मिलना चाहिए नहीं, अगर आपने नहीं दिया हुआ है तो क़यामत में हिसाब देने के लिए तैयार रहना। जी ये जुल्म है, ज्यादती है जो लड़कियों के साथ किया जाता है। तो जहां जी पर जो चीज जायज है या जो चीज वाजिब है उसको तो आप नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई इजाफी चीज है, विरासत का जी मसला, जबकि वो वाजिब है, उसका हक है। और जो चीज हराम है उसको आप कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि क्या कोई हराम चीज किसी हलाल चीज की जगह ले सकती है? भाई एक पाक साफ सुथरे पानी की जगह क्या कोई शराब की बोतल ले सकती है? नहीं ले सकती है। नहीं ले तो आप ये मत कहो कि जो है वो मुझे साफ पानी नहीं पिला रहा है इसलिए मैं शराब पीऊंगा। जी 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 बिल्कुल किसी के गलत काम को जस्टिफाई करने के लिए आप गलत काम नहीं कर सकते। जी और दूसरी बात आप ये बताइए कि ये जो जहेज जी दिया जाता है ये किसको मिलता है? जी वो ससुराल, लड़की के ससुराल वाले सारे उसको हड़प कर जाते हैं, जबकि जो जी विरासत है वो लड़की का है। भाई गाड़ी मिलती है, बाइक लेते हो आप, 4 व्हीलर लेते हो, क्या लड़की बाइक से घूमती है, बाइक चलाती है? जी अरे मैं ये बात कई बार कहता हूं कि जो बड़ी बेगैरती हमारे समाज में होती है, बड़ी बेगैरती इज्तिमाई तौर से सारे लोग करते हैं, यहां तक कि जो अपने आप को अशराफिया में शुमार करते हैं, खानदानी और पता नहीं कौन कौन सा नाम देते हैं, ये बेगैरती वो भी करते हैं। ये बेगैरती है कि आप किसी से मांगो और मांग करके आप अपनी बाइक का शौक पूरा करो। अरे जी भाई जी आप खुद कमा करके खरीदो ना, आपको शर्म नहीं आती है जो है मांग करके दूसरे से बाइक, और फिर जो है आप उसमें घूमते हो। और वो जी गरीब आदमी जिसने जायदाद और प्रॉपर्टी बेच करके दिया हुआ है, अपने खून पसीने की कमाई लगाई हुई है, और आप उसका गला दबा करके लेते हो, कितनी बड़ी बेगैरती है। तो ऐसे लोगों को ये असल में ये भिखारी होते हैं, बस तरीका अलग है जी मांगने का। जी